آئے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو خود بھی ڈوبے گی اور جو اس کے اوپر سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا اگر تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی ضرورت کا ضرور رزق جمع کریں، ضرورت سے زائد کمائیں، تو ساتھ یہ نیت جڑی ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو یہ دنیا نہیں، یہ دین ہوتا ہے۔ لیکن جب خواہشات انسان کو یوں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے خالق سے غافل ہو کے اس دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے اندر اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزارتے ہوئے دامن بچاتے ہو، اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ کر تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارا دامن پھٹ نہ جائے، تو احتیاط سے گزرتے ہو، تو دنیا میں بھی یوں محتاط رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بڑی جامع تعریف ارشاد کی۔ فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے سینے میں موجود رہے، قرآن مجید پر تمہارا عمل رہے، اور تم جو میسر آئے اللہ کی طرف سے اس پر تم قانع ہو، کم پر بھی قناعت تمہارا مزاج ہو۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ تم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ چار وصف اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم متقی کہلاؤ گے۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف میں مبتلا رکھو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود رہے۔ اللہ کا ڈر کس معنی اور کس مفہوم میں ہونا چاہیے؟ عمومی طور پہ بندہ جس شے سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اور موذی جانوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہتھے چڑھ جائیں تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو۔ تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو۔ جب کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا۔ جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا۔ جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے۔ اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق کی خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا۔ تیسری بات، جو تمہیں میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ میسر پر قناعت کرنے کی عادت بن جائے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میسر کا جو سرور ہے، میسر کا جو لطف ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے جو میسر نہیں ہے اس کی تگ و تاز کے اندر ہم اپنے آپ کو پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے دیے گئے پر قناعت کریں گے، ہاں آپ زیادہ کی کوشش کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں، لیکن اطمینان آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے میسر ہے، یہ میرا مقدور تھا، یہ مجھے مل گیا، اور اگر میرا مقدور کوئی اور بھی ہوا تو وہ بھی مجھے مل جائے گا، اور ملے گا تب جب اس کا وقت ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ جب ہم اپنے مقدور کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی میں تلخی بھر جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ مل کیوں نہیں رہا، میاں وہ کیسے ملے، اس کے ملنے کا بھی وقت ہی نہیں آیا ہے۔ تو ہم ایک اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے مقدور کا ہمیں جب وقت ہوگا تو ضرور ملے گا، تو پھر زندگی کے اندر ایک طمانینت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو تھوڑا میسر ہے، جو زیادہ میسر ہے، اس پر ہم مطمئن ہونے کی عادت پیدا کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی حضور کا ایک فرمان ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا جوہر نصیب ہو جائے تو پھر زندگی سوکھی بھی ہو جاتی ہے اور تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ تمہارا جب ہدف وہ ہے کہ میں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کی جواب دہی اور سارے اعمال کا حساب میں نے اس کے حضور پیش کرنا ہے، تو پھر تم پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حزم و احتیاط سے زندگی گزارو گے۔ اور تقوی نام ہی حزم و احتیاط کا ہے، تقوی نام ہی زندگی کو منظم اور مرتب کر کے اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا ہے۔ حضرت شیخ احمد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور ایک اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رک جانا تو یہ کام صرف انسانوں کا ہے۔
چونکہ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ رک جائیں، آرزوئیں رکھی ہی نہیں گئیں جن سے وہ باز آ جائیں۔ تو وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہیں، طاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اور ان امور سے رکنے کا ان کا باب ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت انسان کا کام ہے کہ وہ ان امور سے منع ہو جائے جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے۔ تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت